یہ قصہ ہے 7ویں سینچری کا۔ عراق کے کردستان ریجن میں ایک شہر ہے اربل۔ اسی اربل میں اس وقت ایک عظیم حکمران راج کر رہے تھے، سلطان المظفر ابو سعید بن زین الدین۔ یہ شخص صرف ایک سلطان ہی نہیں بلکہ دیندار، پرہیزگار، انصاف پسند، سخی اور بہت ہی سمجھدار انسان تھے۔ علم میں ماہر اور اسلام کے عالم بھی۔ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ بے پناہ تھا، اور اسی لگاؤ نے ان کو زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنا ہر ریسورس، ہر دولت دین کے لیے، علماء کے لیے اور صوفیاء کرام کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ ان کی یادوں کا ایک نشان آج بھی دمشق کے قریب موجود ہے، حنابلہ مظفری مسجد۔ جی ہاں، یہ انہی کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے۔ مگر سلطان المظفر ابو سعید کا سب سے بڑا کارنامہ تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بڑے پیمانے پر منانے کا آغاز کرنا۔ آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن بڑے پیمانے پر سب سے پہلے اربل کے بادشاہ نے منایا، اور ان کا نام حکمرانوں کے افضل ترین درجے میں لکھا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، سلطان ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر عظیم الشان اجتماعات کا انتظام فرماتے تھے۔ اس دور کے مشہور شیخ ابو الخطاب عمر بن دحیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد البشیر والنذیر۔ اس کتاب کے سلسلے میں سلطان نے انہیں 1000 دینار انعام میں دیے۔ ہر سال 3 لاکھ دینار صرف میلاد کے اجتماعات پر اور 1 لاکھ دینار مہمان نوازی پر خرچ کیے جاتے۔ اتنا ہی نہیں، مورخ ابن خلیقان رحمۃ اللہ علیہ تفصیلاً لکھتے ہیں کہ جو میلاد کی محفلیں سلطان کی نگرانی میں ہوتی، ان کا جوش و خروش بیان سے باہر ہوتا۔ ہر سال بغداد، موصل، سنجار اور جزیرہ جیسے شہروں سے ہزاروں لوگ آتے، علماء، صوفیاء، قاری، واعظ، شعراء سبھی اس جشن میں شامل ہوتے۔ محرم سے ربیع الاول تک شہر سج جاتا، 20 سے زیادہ لکڑی کے قبے بنائے جاتے، ہر قبہ 4-5 منزلوں کا ہوتا، اور 12 ربیع الاول کی رات قلعے، عمارتیں، راستے سب ہزاروں چراغوں سے روشن ہو جاتے۔ صبح ہوتے ہی علماء، قاری، شعراء کو تحفے میں لباس دیے جاتے، غریبوں کے لیے ہزاروں کھانوں کا انتظام ہوتا۔ امام شمس الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے خود دیکھا سلطان کا دسترخوان کھانے سے بھرا ہوتا، 5000 بنے ہوئے بکرے، 10,000 مرغیاں، 1 لاکھ کٹوریاں دودھ، 30,000 میٹھے کے تھالے سب دسترخوان پر سجتے۔ ذرا سوچئے، 1 دینار لگ بھگ 3 گرام سونے کے برابر تھا، تو صرف میلاد پر خرچ کیے گئے 3 لاکھ دینار کا وزن ہوتا ہے 900 کلو سونا۔ اگر آج کے دور میں اس حساب سے اندازہ لگائے تو یہ کروڑوں روپیوں کا جشن تھا، اور یہ سب صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے تھا۔ اس جشن کی تائید اور تصدیق کئی بڑے علماء نے کی ہے، جیسے امام ذہبی، امام قسطلانی، امام محمد بن یوسف صالحی، امام عبدالحی حنبلی، شیخ ابو ذر، جمال الدین حموی، اور 11ویں صدی کے مشہور محدث اور شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، جب میں نے ان محفلوں کا جلوس، حسن و شان اور مہمان نوازی دیکھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سب واقعات لکھ لوں، تاکہ جو لوگ نہیں پہنچ سکیں وہ بھی ان محفلوں کی برکت کا اندازہ لگا سکیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کرام نے میلاد شریف کو صرف منایا ہی نہیں بلکہ اس کی تائید کی، اس پر کتابیں لکھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عطا فرمائے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، دین کے لیے مال خرچ کرنا، میلاد منا کر نشانیوں کو زندہ رکھنا، یہ سب اللہ کے نزدیک برکت والے اور ثواب کا سبب بننے والے اعمال ہیں۔ اور اس لیے 12 ربیع الاول کو مسلمان پورے دل سے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں،
کچھ لوگ مکہ میں ان کی پیدائش کی جگہ کے قریب یہ دن مناتے ہیں، کچھ ان کے روزے مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو کچھ سبز گنبد کے ٹھنڈے سائے تلے میلاد شریف کا انتظام کرتے ہیں۔ کئی لوگ ان کی پیدائش، سیرت، معجزات اور فضائل پر مبنی کتابیں پڑھ کر میلاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی شان میں نعتیں پڑھ کر، اپنے گھروں کو سجا کر، گلیوں کو روشن کر کے اور صدقہ خیرات دے کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن اس ہر طرح سے منایا جا سکتا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ عید میلاد النبی جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی 15 سوما یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔